اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا۔ بی پرپیئرڈ فار دا ٹائم آف کم۔ شاگردوں نے بھی یسوع مسیح کو ہیکل کی بڑی خوبصورت چیزوں کو دکھایا، لیکن یسوع نے ان کے آنسر میں پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں تم یہ ساری دیکھ رہے ہو، ان چیزوں کو یاد رکھ لو کہ یہ ان کے اوپر پتھر کے پتھر باقی نہیں رہے گا، لیکن تمہیں فکر ہونی چاہیے آنے والے وقت کی۔ وہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ کلام مقدس میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا 21واں باب اور اس کی 29 سے 38ویں آیت تک۔ اور اس نے ان سے تنظیم کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درخت کو دیکھو، یوں ہی ان کے پھوپھڑیں نکلتی ہیں، تم دیکھ کر آگ کی جان لیتے ہوئے اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھتے تو جان لے خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہوئے، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین اڑ جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خمار اور نشہ بازی اور اس دنیا کی فکروں سے سن ہو جائے، اور وہ دل پر دھندے کی طرح ناگہان آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام زمین پر متحد ہوں گے ان سب پر وہ کسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور اتنے لوگوں کے حضور میں بڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو پانی جان کا رس پہاڑ پر رکھا کرتا تھا جو زمین کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ آمین۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا۔ بی پرپیئرڈ فار دا ٹائم آف کم۔ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے اپنی تیاری کر کے رکھنا۔ ہم نے کوئی شادی دیکھنی ہو تو شادی والے دن تیار ہوتے ہیں یا کہ کپڑے شپڑے پہلے ہی ریڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی دن پرچیزنگ ہوتی ہے؟ نارملی ہم پہلے ہی تیاری کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کچھ ایسے سوالات تھے جو شاگردوں اور لوگوں کی طرف سے سامنے آئے۔ یہ جس وقت بات کی گئی اس وقت شاگرد اور لوگ ہیکل کے اندر موجود تھے، اور جب یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے ہیکل کی چیزیں یسوع کو دکھائیں، یہاں تک شاگرد بھی یسوع کو کہتے ہیں۔ اس کا متی 24 باب میں بھی ذکر ہے، یہ وہاں پر بھی اس کی بہت سی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ شاگردوں نے بھی یسوع مسیح کو ہیکل کی بڑی خوبصورت عمارت کی چیزیں، وہ جو ترتیب سے پتھر رکھے ہوئے تھے، ان چیزوں کو دکھایا، لیکن یسوع نے ان کے آنسر میں پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں تم یہ ساری دیکھ رہے ہو، ان چیزوں کو یاد رکھ لو کہ یہ ان کے اوپر پتھر کے پتھر باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام ہو جائیں گی، لیکن تمہیں فکر ہونی چاہیے آنے والے وقت کی۔ وہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ آج بہت سے خدا کے خادم ہیں اس دنیا کے اندر، وہ جسٹ فضل کی بات کرتے ہیں۔ فضل سے مراد وہ کہتے ہیں کہ صرف یسوع نے فضل ہی فضل کیا ہے، اور جب فضل کا دور ہے تو اس میں وہ سب کو معاف کر دے گا۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ جتنے مرضی گناہ خطائیں کر لیں آپ کو معافی مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے پھر کلام بدل گیا، یا یسوع بدل گیا، یا اس کے وہ پرانے عہد نامہ کے وعدے وہ سارے مکر گیا۔ لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ وہ جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے آئیں گے اور تمہیں پھاڑ کھائیں گے، اور ان کے چہروں پر ماسک ہیں، کسی کو پہچان نہیں یہ خدا کا خادم ہے، کسی کو پہچان نہیں یہ ورشپر ہے، کسی کو پہچان نہیں ہے یہ ایونجلسٹ ہے، کسی کو پہچان نہیں یہ مبشر ہے، یہ ڈیکن ہے، کوئی بھی خدمت گزار ہے۔
اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یسوع نے کہا جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تمہیں ہر ایک چیز کی خبر میں دیتا رہوں۔ اسی لیے تو یسوع نے کہا کہ سست روی کا شکار نہیں ہونا، تمہیں ایمان کے اندر، بدن کے اندر ایکٹیویٹی یوز کرنی۔ جب تم ان چیزوں پر قائم رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اس یہاں پر بھی یسوع مسیح نے کہا کہ آنے والے وقت کے لیے تیار تمہیں کیسے رہنا۔ لکھا ہے کہ اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہ انجیر کے درخت ہیں، یہ سب درخت بیٹھے ہیں، ان کو غور سے دیکھو۔ اگر سردی ہو تو آپ جیکٹ نہیں یوز کرو گے، سویٹر نہیں یوز کرو گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے بھلا؟ کیا ہو رہا ہے؟ سردی لگ رہی ہے۔ یسوع نے کہا ان درختوں کو غور سے دیکھو جو اس وقت زیتون کے پہاڑ پر تھے یا پہاڑوں پر ان کو نظر آ رہے تھے۔ یسوع نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ زیتون کے درختوں کو اور ان باقی سب درختوں کو دیکھو۔ کن کو بولا؟ جو لوگ سننے والے تھے، شاگرد بھی تھے اور لوگ بھی تھے۔ کیوں دیکھو؟ جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں۔ کیا نکلتی ہیں؟ کونپلیں سمجھتے ہیں؟ جب پت جھڑ کے بعد جب پتے نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نرم سی معصوم سی پتیاں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو ان کو کونپلیں بولا جاتا ہے۔ جو بھی پھول نہیں بنتے، صرف چھوٹی چھوٹی کونپلیں شروع ہوتی نکلنی۔ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کونپلیں ہی ہیں، جب وہ جوان ہونے تک پہنچتے ہیں پھر وہ پورے جوان درخت بنتے ہیں۔ اسی طرح جب چھوٹے بچے کونپلوں کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو درختوں کے اوپر بھی جو شروعاتی پودے ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں یا کونپلیں نکلتی ہیں، تو یسوع نے کہا ان کو غور سے دیکھو۔ کیوں غور سے دیکھو؟ جو ہی تم ان کے اوپر کونپلیں دیکھتے ہو تو تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ یہ موسم کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر جب کونپلیں نظر آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ گرمی آنے والی ہے۔ درختوں نے اپنا حلیہ چینج کر لیا ہے۔ درخت یسوع کا کہنا مان رہے ہیں کہ وہ موسم کے آنے کی نشانی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن کلیسیا پاکستان کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یسوع کے آنے کی تیاری صحیح طرح کیسی ہے۔ یہ تیاری کرنی یسوع نے کہا لازم ہے۔ اس نے کہا کہ تم آپ جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک آ گئی ہے۔ اگر سردی نزدیک آ رہی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پیٹیاں کھول لو، بسکے کھول لو اور ٹیچی کھول لو۔ کیا نکالیں؟ گرم کپڑے نکالیں۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو ہمیں مرنے کے بعد کی کوئی انسانوں کو آج فکر نہیں ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اچھے اعمال، اچھے کام، ایمان کی مضبوطی، یسوع مسیح کے حکم کو پورا کرنا، ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں۔ موسم سے ڈرنا ہے، شادی والوں سے ڈرنا ہے، نیندرا پاؤنے والے تو ڈرنا ہے، کرتے کرتے بڑے کھلارے پہ جاندے نے۔ لیکن یسوع کا ایک ہی حکم ہے، تو خداوند اپنے خداوند کا حکم مان اور اسے پوری طاقت سے، اسے پوری جان سے محبت رکھ اس کے ساتھ اور اس کے حکموں کو پورا کر۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی مانند اپنے پڑوسی سے بھی محبت کر۔ صرف 2 حکموں کے اوپر یسوع مسیح نے بات کی ہے جسٹ نئے عہد نامہ میں۔ پرانے کتنے تھے؟ 10۔ اور یسوع مسیح نے آ کر ان 10 کو ختم نہیں کیا، بلکہ اپنا ایک اور حکم ایڈ کیا ہے۔ کیا ہے کہ تم نے اپنے خداوند خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور طاقت سے محبت رکھنی ہے، اور دوسرا ساتھ ہی اٹیچ کیا کہ تم اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت رکھو۔ جس وجہ سے آج دنیا کے اندر جو خلافتیں پڑی ہوئی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور اسپیشلی ہماری کمیونٹی جو پاکستان کلیسیا ہے وہ غریب ہے، اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان حکموں کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہ مشکل کام لگتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جب گرمی نزدیک آتی ہے تو درخت اپنے آپ میں چینجنگ ظاہر کرتے ہیں کہ میں موسم کو کیسے درسا سکتا ہوں، کیسے ظاہر کر سکتا ہوں۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو گے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ جب یہ چیزیں، یسوع مسیح نے کہا کہ جب افواہیں پھیلیں گی، جو متی 24 باب میں بھی لکھا ہے، جب زلزلے آئیں گے، لوگ ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مشکلات بڑھیں گی، بھوک ننگی کا دور آ جائے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، سب اپنے اپنے لالچ میں پڑیں گے، تو تم جان لو گے کہ میرا آنے والا وقت جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے۔ یسوع نے بھی اپنا آپ پہلے ظاہر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ
کیسے تم جان سکو گے کہ میں کب آؤں؟ کیونکہ شاگرد بار بار یہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی، تو کب جب آئے گا تو تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے کہا کہ اس بات کے لیے میں تمہیں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لیکن پورا ٹائم نہیں بتا سکتا، کیونکہ باپ نے ہی یہ ٹائم مقرر کیا ہے۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ مجھے وہ کب بھیجے گا۔ جب یسوع مسیح زمین پر آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، تب بھی یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے پوچھا کہ میں کس کو بھیجوں زمین پر انسان کے فدیہ کے لیے؟ کوئی فرشتہ آگے نہیں آیا، کوئی اور مخلوق آگے نہیں آئی۔ یسوع نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں جاؤں گا، اکلوتا تھا۔ تو ایک خدا کے خادم نے، جب ہم سیمنری کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک مثال دی، اور انہوں نے بتایا کہ میں اس کو جب روح میں دیکھتا ہوں، جب باپ نے یسایہ کی کتاب کا وہ حوالہ دے کر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب میں دیکھتا ہوں کہ جب پوری محفل لگی ہو، پورا خاندان جمع ہو، تو کوئی کسی کو مرنے کے لیے کہے گا کہ تو جا مر جا کے، یا کوئی ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ میں مرنے کے لیے جاتا ہوں، تم سب کی قربانی میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیسا اس وقت دل ہوگا آسمانی باپ کا، جو اعلان کر رہا ہے کون جائے گا ہماری طرف سے، تو بیٹے کا کتنا بڑا دل ہوگا جس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں جاؤں گا انسان کے گناہوں کا فدیہ دینے۔ تو وہ کہتا جب وہ ہال سے باہر جا رہا ہوگا تو وہ باپ کی طرف پیچھے سے مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، اور باپ اس کی طرف پیار بھری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے دل میں غم بھی ہوگا کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انسان کے ہاتھوں سے مرنے جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا کیسی فیلنگ ہوگی باپ اور بیٹے کی آپس میں، کتنا دکھ والا اس ٹائم وقت ہوگا جب آسمان سے وہ نیچے آیا، کہ وہ آسمان کو گیت بھی گاتے ہیں نا، عرشاں نو چھڈ کے فرش تے آیا، تو وہ کتنا بڑا پینفل ٹائم تھا باپ اور بیٹے کی جدائی کا اوپر آسمان پر۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا جو یسوع نے کیا، وہ بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محبت آج ہم بھی کر کے دیکھیں کسی سے، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی احسان جتانے کے لیے محبتیں کرتے ہیں، لیکن باپ نے تو کسی پہ کوئی احسان نہیں جتایا، بلکہ اس نے اپنی مخلوق سے، اپنے انسانوں سے پیار کرنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس محبت کو اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ اور کن کے ہاتھوں؟ جو انسان اس کے ہاتھوں کی ہی کاریگری ہے، ان کے ہاتھوں سے۔ تو یسوع نے کیوں کہا پھر کہ جب تم میرے آنے کا دوبارہ نشان ڈھونڈتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ جیسے درخت کے اوپر کونپلیں نکلتی ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ موسم چینج ہونے والا ہے، تو اسی طرح جب تم زمین پر افواہیں سنو، لڑائی جھگڑے زیادہ دیکھو اور بھونچال دیکھو، اور سلطنت پر سلطنت، حکومت پر حکومت چڑھائی کرے، تو یاد رکھ لو کہ تمہیں آنے والے وقت کے لیے کتنی جلدی ریڈی ہو جانا ہے، تیار رہنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں میں کب آؤں گا۔ اور یسوع نے کہا کہ وہ دن چور کی مانند آئے گا اور ناگہان پڑے گا، جیسے موت اچانک آ جاتی ہے، اس طرح ابن آدم بھی زمین پر اسی طرح آئے گا، کسی کو نہیں بتا کر آئے گا۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ دنیا مٹ جائے گی، ہم بھی مٹ جائیں گے زمین پر، مرنا طے ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے۔ کیا مرنے کے بعد مرے ہی رہنا ہے، یا زندہ ہو کر یسوع کے پاس بھی جانا ہے؟ بائبل تو کہتی ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، بلکہ وہ ابدی زندگی یسوع کے ساتھ جئیں گے۔ آمین۔ کتنے ایماندار ہیں آپ؟ ساتھ والے سے پوچھیں واقعی ایماندار ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کموں کو جانتے ہیں، کم ہاں ذرا فلانی جگہ تو تم میرا چنگا نہیں کیتا، لیکن آج معافی مانگے کہ میں اپنے آپ میں، اے بہن اے بھائی، معافی مانگتا ہوں کہ دوبارہ ہم لڑیں گے نہیں، تاکہ ہم یسوع کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، ابدی زندگی گزاریں۔ آمین۔ 32ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ ٹل نہیں سکتی، جو یسوع نے کہہ دیا ہے ٹل نہیں سکتی۔ اور اس کے لیے اب چوکس رکھنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کلام؟ کہتا ہے پس خبردار رہو۔ کیا رہو؟ خبردار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بی کیئرفل، چوکس رہو، ایکٹیو رہو، کہ کوئی غیر لڑکا لڑکی اٹیک نہ کر دے کسی کے اوپر، کوئی غیر رشتہ دار
اٹیک نہ کر دے کسی کے اوپر، کوئی غیر پاسٹر بھیڑیے کے روپ میں بھیڑیا بن کر بھیڑ کے روپ میں نہ آ جائے، وہ اٹیک نہ کر دے ہمارے خاندانوں پر، کوئی بھی ایسا بندہ جو ان نون پرسن اور نان کرسچن ہو وہ اٹیک نہ کر دے کسی کے اوپر۔ کہنے کا مطلب ہے کسی نہ کسی طرح ہمیں ایکٹیو رہنا ہے، ہر طرح سے ایکٹیو رہنا ہے تاکہ ہم اپنے خداوند کے حکم کو پورا کر سکیں۔ اس نے کہا پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں خدا کی؟ خداوند نے کیا کہا کہ اس زمین پر تمہیں کس طرح خبردار رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار سمجھتے ہیں؟ جس چیز کے اوپر ہمارا بہت زیادہ دھیان ہو، جس چیز کے اوپر ہمارا بہت زیادہ دل لگتا ہو، وہ ہمیں نشہ اور خماری کی صورت میں ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کلام سے دھیان ہٹا اور اس کی خماری اور اس کے فوکس کے اندر زیادہ گھومتا رہتا ہے۔ خمار کا مطلب ہے مسرور رہنا، مسرور رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک چیز پر دل کا زیادہ لگا لینا، جیسے کلام کہتا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں، جب خداوند کے ساتھ مسروریت میں رہیں گے تو دل کی مرادیں پوری ہوں گی، ورنہ جس کے ساتھ خماری اور مسروریت چل رہی ہے وہی سب کچھ پھر کرے گا۔ اس لیے کلام کہتا ہے خداوند میں مسرور ہے تو تیرے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو یسوع نے بھی ان باتوں پہ فوکس کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے دل خمار اور اسلام جی اسلام جی بیٹھے نشہ بازی اور زندگی کی فکروں میں سست نہ ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو، اور تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ مقدور من طاقت، حوصلہ، ہمت، یہ تمہیں اس لیے مل سکتی ہیں جب تم ان چیزوں کے لیے ریڈی رہو گے۔ آمین۔ اسی کے پیچھے چلتے تھوڑا 21ویں باب کی شروعاتی آیت، 7ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ استاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کیا نشان ہوگا؟ اور یسوع نے ان سے پھر کہا کہ خبردار، کیا کہا؟ خبردار، تم ایسا کوسچن نہ کرو، یہ مشکل کوسچن ہے تمہارے لیے۔ یسوع کے لیے تو مشکل نہیں تھا، لیکن یہ ان سننے والوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اب ایک بندے کو پتا ہو کہ میں نے پرسوں مر جانا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ عین موقع پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی پلان کرے گا، تیاری کرے گا، یا کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یسوع نے کہا کہ تمہیں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہیں جن باتوں کی ضرورت ہے تمہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو میرے حکم ہیں تم انہیں پورا کرو۔ تمہیں آنے والے وقت کے لیے فکریں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تیار کیا رہنا ہے؟ ہر وقت اس کی عبادت میں، ہر وقت اس کی سوچ میں، ہر وقت اس کے کاموں میں خیال رکھنا۔ اب یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر ہم جسٹ عبادت میں گھس جائیں، یہ تو اپنے اپنے حوصلے اور دلیری کی بات ہے، جتنا کریں گے برکت لے لیں گے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا اس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اسے ہماری جو فکر رہتی ہے اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت پر برکت دیتا رہے۔ آمین۔ کیونکہ یسوع نے ان سے کہا کہ خبردار، گمراہ نہ ہونا۔ کیا نہ ہونا؟ پہلے اس نے کہا کہ خبردار، گمراہ نہیں ہونا کسی کے ہاتھوں، تمہیں کسی کے ہاتھوں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر ہر بندہ مسیح کا اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، لیکن بیک پہ اس کے کام یسوع والے نہیں ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، بائبل ہاتھ میں ہوگی لیکن پیچھے وہ سگریٹ بھی پیتے ہوں گے، بائبل ہاتھ میں ہوگی پیچھے وہ شراب بھی پیتے ہوں گے، بائبل ہاتھ میں ہوگی وہ پیچھے گالیاں بھی دیتے ہوں گے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ بائبل ادھر ہے،
بالکل سینے کے ساتھ، ہارٹ کے اوپر، اور بائبل ہاتھ میں پکڑ کر گالیاں دے رہے ہیں لوگ. کیسی بات. اور کہتے ہیں میں خدا کا خادم ہوں. کیا کہیں گے ہم ایسے خادم کو خادم؟ کلام ہاتھ میں ہے تو گالی اس کے منہ سے نکل رہی ہے. یسوع نے اسی لیے تو کہا کہ ان لوگوں سے خبردار رہو اور گمراہ نہیں ہونا ان لوگوں کے پیچھے، کیونکہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جاؤ. وہ یہ بھی بتائیں گے کہ وقت آنے والا، توبہ کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، لیکن ان کے پیچھے نہ چلے جانا. اس لیے یسوع نے کہا کہ روح القدس تمہارے درمیان ہے، تمہیں سب کی پرکھ بھی ہونی چاہیے. تم پرکھ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پرکھنے کا اختیار نہیں. جس کے پاس خدا کا روح القدس ہے، خدا کے کلام کی بھید کی باتیں ہیں، خدا کے کلام کو سمجھتا ہے، خدا بات کرتا ہے آپ لوگوں سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پاسٹر سے ہی بات کرتا ہے، خدا سب سے بات کرتا ہے. اس لیے خدا آپ کو بھی آگاہی دے گا کہ تم نے حکمت یوز کرنی ہے، مجھ سے مدد مانگنی ہے، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے کن لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. یسوع نے کتنا خوبصورت بتایا. اس نے کہا کہ وہ یہ یہاں تک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یسوع ہم میں کام کرتا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، یہ دیکھو ہم بھی یسوع کی طرف سے ہی ہیں. لیکن اس نے کہا کہ ان کے پیچھے نہ چلے جانا، وہ لوگ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. 9ویں آیت میں لکھا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا. ابھی یہ خاتمے کا ٹائم مکمل نہیں ہوا، شروع ہو چکا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر خاتمے کا شروع ہو چکا ہے. ابھی خاتمے کا وہ وقت بالکل نزدیک نہیں، کچھ ٹائم ہے ابھی. اس لیے یسوع نے ان باتوں کو پہلے بیان کیا کہ لوگ توبہ کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ سچائی کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں، لوگ اس کو فالو کرنا شروع کریں، تاکہ اپنی اپنی زندگیوں کے اندر وہ مقام حاصل کر لیں جس کے لیے یسوع نے انہیں بلایا ہے. آج یسوع کی بلاہٹ کو شاید جلدی سے نہیں لوگ فالو کرتے اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. پچھلے دنوں میں کہتے ہیں بادل پھٹ گئے، کہتے ہیں بادل کلاؤڈ کریش ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاکستان میں ہوا ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ وہ گاؤں پورا روڑ کے لے گیا. انٹرنیٹ پر ابھی تک ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. بادل ایسا پھٹا جیسے کسی نے کپڑے کا، یعنی پیراشوٹ کا، جو جیسے بیلون ہوتا ہے، بیلون کے اندر اکثر بچے پانی بھر لیتے ہیں، جب وہ پھٹتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کافی پریشر سے گرتا ہے. اسی طرح بادل کے اندر جو پانی تھا، بادل پھٹا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر وہ پھٹا ہے، اور وہ جتنے بھی اس کے راستے میں گھر آئے وہ سب کو بہا کر لے گیا. کیسی کیسی آفتیں شروع ہو گئی. کبھی سنا تھا کسی نے بادل پھٹے ہوں اور پانی جیسے کسی نے بالٹی گرا دی ہے، ٹینکی پھاڑ دی ہے؟ ایسے بادل پھٹے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا کے اندر بہت جگہوں پہ ہوا ہے. تو یسوع نے کہا کہ آسمانی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی. 12ویں آیت میں لکھا، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے. ابھی دیکھیں نائجیریا کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ مسیحی لوگوں کو قتل کر دیا گیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آخرت نزدیک نہیں آ گئی؟ تیاری تو ہو رہی ہے. اب اور بھی بہت سے ملکوں کے اندر مسیحیوں کے اوپر، دوسرے مذہبوں کے اوپر بھی یعنی بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن ہم تو بائبل کے لوگوں کی بات کریں گے، کیونکہ بائبل کو فالو کرنے والوں لوگوں پر زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ زندہ خدا کو مانتے ہیں. آمین. اور ہم مبارک ہیں، کیونکہ یسوع نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں حوالے کیا جائے گا، جیلوں میں ڈالا جائے گا. یہ ایسا ہو رہا ہے. لوگوں کو کلام سنانے کے وسیلہ سے قید خانوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور ابھی چائنا کے اندر بہت سے لوگ قید ہیں جو بائبل سنا رہے تھے، پاسٹر صاحبان. کلیسیا کو ڈالا گیا ہے، جو عبادت کرتے پکڑے گئے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. بہت سے علاقوں میں ہو رہا ہے. تو یہ سب باتیں نشانیاں ظاہر ہونے کی یسوع آنے والا ہے. 13ویں آیت میں لکھا، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. کیا ہوگا؟
گواہی دینے کا یعنی تم مبارک ہوگے اگر تم ان چیزوں میں پکڑے جاتے ہو، ان چیزوں کے لیے تیار رہو کہ تم نے گواہی دے دی ہے، تمہیں بخشش مل چکی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں، جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، جب انہوں نے کہا کہ اب باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو کیا ہوا تھا فوراً؟ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، قبریں کھل گئیں، اور بہت سے مقدسین باہر آ گئے تھے۔ تو اس وقت جو مقدسین یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے یعنی خدا کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ اس وقت بھی قتل و غارت میں مر چکے تھے، اگر مبارک لفظوں میں کہیں تو شہید ہو چکے تھے، تو ان لوگوں کی قبریں مقدسوں کی کھل گئیں، لیکن باہر وہی آئے تھے جو مقدسین تھے۔ باقیوں کی قبریں تو کھل گئیں، لیکن جو یسوع پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ اندر ہی پڑے رہے تھے، مقدسین صرف باہر آئے تھے۔ تو اسی طرح یسوع نے کہا کہ جو میرے نام کی گواہی دینے کے سبب سے مریں گے، وہ جسٹ سمجھ لیں اتنا ہی ان کے لیے بڑا ہے کہ وہ مبارک ہیں، یہ گواہی دینے کے لیے یہ ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ بھی میرے ساتھ آسمانی گھرانوں میں رہیں گے۔ آمین۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں۔ یسوع نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ لوگوں سے بحث کرتے رہو کہ ساڈا مذہب ہے جی، ساڈا مذہب ہو جی، نو نو، تم صرف اپنی گواہی دو کہ میں بچ گیا ہوں، میں بچ گئی ہوں، میرے یسوع نے میرے لیے جان دی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے یسوع کو پہن لیا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آمین۔ یسوع نے کہا کہ تمہیں باقی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو کیا جواب دینا ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے تمہارے کسی بھی دشمن کو، مخالف کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ تمہارا سامنا کر سکے۔ میں تمہیں ایسی حکمت بخش دوں گا کہ تمہیں جو مناسب آنسر دینا ہے، روح القدس کی تحریک سے دینا ہے، وہ میں تمہیں موقع پر دے دوں گا۔ تمہیں بہت ساری لسٹ بنا کر اپنی پاکٹ میں نہیں رکھنی کہ میں کہ رجسٹر بھریا ہوئے فٹافٹ میں کی دسنا ہے، تھے میرے نہ کسی نے سوال کیتا بائبل دا میں کی دسنا ہے۔ جب خداوند آپ کے اندر ہے تو وہ خود ہی بتائے گا میرے بیٹے بیٹی کیا تمہیں ادھر جواب دینا ہے، وہ مناسب جواب کہتا دینا ہے، اور دوبارہ کوئی تمہارا مخالف تمہارا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ آمین۔ 16ویں آیت میں لکھا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے۔ کام خراب نہیں ہو گیا؟ رشتہ دار، ماں پیو، بہن بھرا بھی پھڑوان گے، کیوں بھلا؟ جو یسوع کا ہے اس کے خلاف گھر والے بھی ہو جاتے ہیں، اگر گھر والے یسوع کے ساتھ نہیں چلتے تو، اگر سارے چلتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو جڑا ایک چلنا شروع ہوتا ہے تو رشتہ دار بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، لے ہونے نے کر لی توبہ، لے لیا گوتا تے لو ہونے دعاواں تے ٹر پئی ہے تے ٹر پیا ہے، چلو کسی نہ کسی وقت اینو گھیرا پاواں گے۔ تو اس طرح بھی رشتہ دار کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی یسوع کا فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں وقت پر بتاؤں گا تمہیں انہیں بھی کیا جواب دینا ہے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت۔ سب لوگ کون بھلا؟ سب لوگ جو ابلیس کے لوگ ہوں گے، جو ابلیس کے فالوور ہوں گے، یسوع کے مخالف ہوں گے، وہ لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کریں گے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ کتنا بڑا گفٹ ہے یہ! دنیا ایک سائڈ تے تہاڈے خلاف ہو جائے، تسی کلے وچ کھڑے گج رہے ہو تے تہاڈے سر دا گوال بھی ونگا نہ کر سکے۔ یسوع نے کہا کہ میں اتنی پاور دوں گا، اتنی حکمت دوں گا کہ تمہارا سامنا کرنے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی۔ تو زبوروں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا، خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ تیرے ایک ہاتھ 1000، تیرے دوسرے ہاتھ 10,000 گر جائیں گے، لیکن جو میرا طالب ہوگا وہ اکیلا ہی سلامت کھڑا رہے گا۔ آمین۔ تو یہ گفٹ اس کا پرانے عہد نامے میں بھی تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی یہی دے رہا ہے وہ۔ 19ویں آیت میں لکھا، اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔
آمین. تے صبر جندے چ ہیگا ہے وہ سمجھ لوے کہ یسو نے اندے واسطے اپنی جان دیتی ہے اور انہوں پتہ چل گیا ہے کہ صبر کرنا کتنی بڑی برکت ملتی. فرض کرے کوئی کھانا بانٹتا ہو اور وہ اپنی فکر کیے بغیر کہ مینوں اینڈ تے بچے یا نہ بچے وہ بانٹ رہا ہے، لیکن اس نے صبر کیا. پھر ونڈن والے صبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی صبر رکھتا ہے. تو جڑا کھان والا ہوتا فٹافٹ کہتا لئی آؤ، پکاؤن والا تے ونڈن والا وہ کڈے صبر تحمل نہ کھڑا ہوتا ہے. تو پھر صبر کرنے والے کو تو خدا بلیس کر ہی دیتا ہے. لیکن جو زبان کا جلد باز ہے، زبان کو جلدی جلدی استعمال کرتا ہے، بولنے میں ٹھہراؤ نہیں رکھتا، سکون سے نہیں بولتا، کالا پڑ جاتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، وہ بعد میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. خدا نہ کرے ہم میں سے ایسا کوئی ہو. لیکن جلد بازی جو ہے وہ نقصان کرتی ہے، اور صبر جو ہے وہ اچھے گفٹ دیتا ہے. صبر جو ہے وہ بڑی برکات لے کر آتا ہے. یسوع نے اس لیے تو کہا کہ صبر سے تم اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جانیں بچائے رکھو گے. یسوع نے بھی اینڈ تک صبر کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ صلیب سے مجھے بچا لو، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صلیب پر جانا نہیں چاہتا. اس نے تحمل کیا کہ اس کام کو پورا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں تاکہ میرے لوگ مجھ پر جب ایمان لاتے ہیں تو میری صلیب سے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ ہر طرح سے کلیئر ہو جائے. آمین.